اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کچھ دن پہلے ہی مفتی فضل ہمدرد صاحب کے پروگرام میں ایک مولانا صاحب کو انہوں نے دعوت کی تھی اور ان کا ایک انٹرویو لے لیں آپ جو بھی سمجھیں ان سے پروگرام میں، تو انہوں نے اس پروگرام میں کہا کہ جو صحابہ کے بارے میں دل میں نفرت رکھیں اس کی تکفیر کی ہے کہ وہ کافر ہیں بغیر کسی دلیل کے، یعنی کوئی دلیل بھی پیش نہیں کی، بس کافر ہیں۔ تو ان سب کفر اگر آپ نے سیکھنا ہے نا تو ان کے مولویوں سے سیکھیں، جو چھوٹے چھوٹے مسائل پہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کافر ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بغض رکھیں، صحابہ کے بارے میں اگر کوئی اپنی دشمنی کا اظہار کریں تو اس کی تکفیر پہ آپ کو دلیل چاہیے، اپنی طرف سے تو آپ کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے نا، چونکہ کسی مسلمان کی آپ تکفیر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک پختہ دلیل کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ آپ نے تکفیر کی ہے، بالکل یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تکفیر کی ہے، یعنی مفتی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے تکفیر کی ہے۔ کفار، اچھا کفار کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہاں کفار ہے، میں کفار کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا وہ شخص کافر ہے میرے نزدیک کہ جس ان کے نزدیک وہ شخص کافر ہے کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو، ہاں، صحابہ کے لیے جو ہے نا، جس کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہو وہ کافر ہے، بغض ہو، چڑ ہو صحابہ کے لیے۔ اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وہ صحابہ سے وہ اس کے دل میں صحابہ کی نسبت بغض ہے، تو پھر کیا آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے؟ صرف آپ سے میری جو ہے وہ یہی سوال ہے۔ ہم آپ کو دکھا دیں گے 2 × 2 4 کی طرح، ایک حوالہ آپ کو دے دیتے ہیں، ایک ہی شخص کا نام لیتے ہیں کہ اس شخص نے صحابہ سے بغض رکھا ہے، اس شخص کے دل میں صحابہ کے لیے خار ہے، تو اس کے اوپر آپ فتویٰ لگائیں۔ دیکھیں اگر آپ جو ہیں وہ اپنے مبانی پہ سچے ہیں تو آپ پھر فتویٰ لگانے میں آئیں بائیں نہ کریں، یا یہ فتوے صرف اور صرف اپنے آج کے جو ہے شیعوں کے لیے رکھے ہیں، چونکہ آپ کی مراد شیعہ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں، شیعوں کے لیے صرف آپ نے رکھے ہیں۔ تو آپ کی کتابوں میں جو موجود ہیں، صحیح سندوں سے موجود ہیں کہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان کے خلاف، یعنی جو صحابہ کے خلاف بعض لوگوں کے دل میں جو نفرت تھی وہ جب آپ کے سامنے ثابت ہو جائیں تو ان لوگوں کے اوپر آپ کیوں فتویٰ نہیں لگاتے؟ یہ آپ دیکھیں، یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی 5ویں جلد ہے اور ناصر الدین البانی کی یہاں صفحہ نمبر 520 پہ یہ آپ دیکھیں، صحیح حدیث ہے، صحیح علی شرط مسلم۔ جناب حاکم نشاپوری کہتے ہیں کہ امام مسلم کے شرائط کے مطابق یہ صحیح حدیث ہے۔ ووافقہ الذہبی، ذہبی بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ مسلم کے شرائط کے مطابق ہے۔ قلت، جناب البانی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں وَهُوَ كَمَا قَالَ، یہ بالکل ایسا ہی ہے یہ حدیث کی صحت جیسا کہ حاکم نشاپوری اور ذہبی نے کہا ہے، یعنی جس طرح ان دونوں نے کہا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ صحیح ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ان المغیرہ ابن شعبہ، جو مغیرہ ابن شعبہ ہیں، سب علی ابن ابی طالب، اس نے سب کیا ہے، گالیاں دی ہیں، برا بلا کیا ہے، کہا ہے مولا علی کو۔ زید ابن ارقم نے اٹھ کے کہا، یا مغیرہ، اے مغیرہ، علم تعلم ان رسول اللہ نہا عن سب الاموات، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے لوگوں کو اموات کو سب کرنے سے منع کیا ہے؟ یعنی پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کو پڑھی ہے اموات کو سب کرنا، یعنی اس وجہ سے نہیں روک رہے کہ مولا علی کو گالیاں دے رہا ہوں، نہیں، اس وجہ سے چونکہ مولا علی فوت ہو چکے ہیں لہٰذا آپ گالیاں مت دو۔ فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا، پھر تم کیوں علی کو گالیاں دو، وَقَدْ مَاتَ، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو پھر گالیاں دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دوسری روایت بھی آپ دیکھیں، نال المغیرہ ابن شعبہ من علی، برا بلا کہتا تھا وہ۔ اب آ جائیں جناب تیجانی صاحب، آپ اگر اتنے ہی بڑے ہیں، اگر آپ اتنے ہی وہ اپنے مبانیوں کے اوپر آپ اتنے ہی پختہ ہیں اپنے مبانیوں کے ساتھ، آپ واقعاً یعنی اس کے اوپر اپنی صداقت کے ساتھ آپ اپنے مبانی کو جو ہے نا اپنا چکے ہیں، آ جائیں مغیرہ پہ فتویٰ لگائیں کہ یہ کافر ہے۔ ظاہر ہے صحیح سند کے ساتھ آپ کے کئی محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، چونکہ آپ کے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، آپ کو شاید عربی عبارت بھی اچھی طرح نہیں آتی کہ آپ پڑھ سکیں، اور میں اس کو تان نہیں بناتا، اگر نہیں آتی تو نہیں آتی، لیکن جو استدلال کر رہے ہیں آپ، تو اس استدلال آپ دیکھیں کہ یہ اتنے سارے جو آپ کے
محدثین ہیں، حاکم نشاپوری جیسے، ذہبی جیسے، پھر البانی جیسے، کہ جو ذہبی اور البانی کو آپ دیکھیں کتنے متعصب ہیں شیعوں کی نسبت، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی احادیث موجود ہیں، اس طرح کئی لوگ موجود ہیں، خود خطباء کو کہا کرتے تھے، یعنی مغیرہ خطباء کو کہتا تھا کہ اٹھو اور علی پر لعن کرو۔ پھر ایسے بھی موجود ہیں، پچھلے ہم ویڈیوز میں ریکارڈ کر چکے ہیں تفصیل سے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں مغیرہ بن شعبہ پہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے، کہ اس میں ہم نے دکھایا ہے کہ معاویہ جو ہے وہ وصیت کرتے ہیں ایسے کہ تم گالیاں دیتا رہو، یہ بھی کہتے ہیں ہاں میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہوں، مولا علی کو گالیاں دے رہا ہوں۔ دیکھیں مولا علی کے ساتھیوں کی گواہی قبول نہیں کرتا تھا، اور ایک دو تھوڑی ہے کہ ہم ایک دو بندوں کی بات کر لیں، بلکہ کئی روایات ہیں اور کئی افراد کے بارے میں ہیں، نہ فقط یہ کہ مغیرہ کے بارے میں ہو، کئی افراد کے بارے میں جو مولا علی کو گالیاں دیتا تھے اور مولا علی کو برا بھلا کیونکہ بغض کا اظہار کر دیتے، لیکن آپ میں سے کوئی ایک بھی تیار نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں۔ کوئی ایک آپ سامنے لائیں، آپ کی تاریخ میں کوئی گزرا ہوں کہ جس نے ان جیسے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوں۔ یہ آپ کے ہاں جو کفر کا فتویٰ ہے وہ صرف اور صرف محدود ہے کہ جو شخص ابوبکر و عمر کی گستاخی کرے، یا آج کل جو آپ لوگوں نے معاویہ اور اس طرح کے دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا ہے۔ مولا علی، امام حسن، امام حسین، ان لوگوں کے گستاخوں کے لیے آپ کے پاس کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے، اگر ہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کتنے صادق ہیں، آپ مغیرہ پہ فتویٰ لگا رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات کر لیں گے کہ دیگر کون کون سے افراد ہیں جنہوں نے اہل بیت پہ لعنت کی ہے، اہل بیت سے بغض رکھا ہے، اپنے بغض کا اظہار کیا ہے، اور کھل کے کہتے تھے کہ ہم علی سے بغض رکھتے ہیں، اور گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے۔ اسے تو آپ نے دین لیا، اسی مغیرہ سے آپ نے دین لیا ہے، انہیں لوگوں سے آپ نے دین لیا ہے۔ تو یہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ آئیں، اگر آپ سچے ہیں اپنے مبانی پہ، آپ مغیرہ پہ فتویٰ لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔